تو مصدق صاحب اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اسٹیبلش ہوئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور اعظم سواتی صاحب کی بھی خبر کی تصدیق ہو گئی، تو بتائیے گا کہ کیوں حکومت بہنوں کو نہیں ملنے دے رہی، رابطوں میں کمی آ رہی ہے، وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی چاہوں گا۔ ایک تو ابھی بہت اچھی بات ہے، میرے بھائی علی ظفر صاحب نے کہا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک و قوم کی خاطر تو میں تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں، بات کرنے کے لیے حکومت سے نہیں کروں گا بات، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا بات، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، حکومت جو جمہوری طاقتیں ہیں ان سے نہیں بات کروں گا، جو حکومت کے خلاف پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بات کروں۔ چلیں اچھا ہوا، لیکن آپ نے ابتدائیے میں جو چلایا، جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا وہ کلپ چلایا کہ یہ بل پاس نہیں ہونے دے، ایک طرف آپ نے وزیر اعظم کا کلپ چلایا کہ ملک کی ترقی جو ہے وہ منحصر ہے ہماری معدنیات کے ذخائر کی ڈیولپمنٹ اور کمرشلائزیشن، اور کر بھی رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گی تو میں آج آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا کہ اب تک کیا کیا ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دینا۔ یہ کون سے ملک اور قوم کی خاطر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وہ بل جس سے ملک کو فائدہ ہو اسے پاس نہیں ہونے دیں گے؟ یہ تو وہی کیمپین ہے جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ چلی تھی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یعنی پاکستان منحصر ہے خان پہ، خان نہیں منحصر پاکستان پہ، پاکستان رہے نہ رہے، مائننگ میں انویسٹمنٹ آئے نہ آئے، پاکستان ترقی کرے نہ کرے، خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو پھر کون سے ملک کو قوم، کون سا ملک کا نام بھی بتا دیتے ہیں نا کہ اس ملک اور قوم، یعنی فلاں ملک ہے، وہ کینیڈا ہے، سویڈن ہے، وہ کون سا ملک ہے جس کی خاطر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بیکاز پاکستان کے لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ معدنیات کا بل جو ہے اسے پاس نہ ہونے دو۔ اب اس کو تھوڑا سا لے کر آگے چلیں، صرف معدنیات کا بل نہیں ہے، آئی ایم ایف کا دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی وہ جو کلپس نکلے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ اس کو سیبوٹاج کر دو، اور دونوں وزراء کو کہا گیا تھا مختلف صوبوں کے کہ آپ خطوط لکھ دیں آئی ایم ایف کو، یا جو اب پروٹیسٹ کیا گیا تھا آئی ایم ایف کے خلاف اس کو دیکھ لیں، یا 9 مئی کو دیکھ لیں، 6 مئی کہہ رہا ہوں، 9 مئی کو دیکھ لیں، آپ کسی حوالے سے دیکھ لیں، وہ دہشت گرد جنہیں پکڑا ہوا تھا، جنہیں موت کی سزا تھی، پتہ نہیں کیا خان مسلم خان یا کیا نہ خان تھا، ان کو چھوڑنے کے حوالے سے دیکھ لیں، طالبان کو لا کے دوبارہ سے آباد کرنے کے حوالے سے دیکھ لیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سا ملک ہے جس کی خاطر وہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرا نقطہ، جی ابھی نہیں، میں نے تو آپ کو نہیں، سنیے، میں نے یہ نہیں کہا، آپ وہ مت کہیے جو میں نے نہیں کہا، یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے، میں نے تو بتایا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کیا، ان کی ہمشیرہ نے آج صبح بل کے متعلق کیا کہا، 9 مئی کو کیا ہوا، جیل جو ٹوٹا کے پی میں اس میں کیا ہوا، اور کون کون نکل کے گیا۔ میں نے تو آپ سے بڑی اسپیسیفک باتیں کی، میں نے کسی وقت یہ نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے۔ دوسری جو میں آپ سے، لیکن سر رابطہ تو دو طرفہ ہوا ہے نا، صرف اگر جو پاکستانی امریکنز بھی آئے ہیں وہ ان کا رابطہ تو دو طرفہ ہوا ہے نا، وہ ابھی تک تو میں آپ اکیلے تو نہیں آئے۔ میں نے ابھی تک تو آپ کو یہ نہیں کہا کہ رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میں تو اس ملک اور قوم کی خاطر میں اس سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ ملک، اور میں نے پھر آپ کو 4 حوالے دیے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور اس کیمپین کا ذکر کیا ہے جس میں کہہ رہے تھے برملا کے خان نہیں تو پاکستان نہیں، خاکم بدھن، اس کا ذکر کیا۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں، اب آپ یہ بتائیے کہ ابھی میرے بھائی نے بھی کہا، اور بڑی اچھی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی خاطر بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور میں نے اجازت دی ہے بات کرنے کی، تو پھر جب یہ کہہ رہے تھے کہ بات بالکل نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، اس وقت کہاں تھا ملک و قوم؟ اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، قبر تک پیچھا کروں گا، نام لے کے کہہ رہے تھے کہ کس کا قبر تک پیچھا کروں گا، اس وقت ملک اور قوم کہاں تھا؟ جس سے قبر تک پیچھا کرنا تھا آج اسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے ملک اور قوم کے لیے قبر کا تک پیچھا کرنا چاہ رہے تھے، آج ملک اور قوم کے لیے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب ہم بھی ان سے نیگوشیشن کر رہے تھے، میں آپ کے پروگرام میں کب سے کئی سال ہو گئے، اب تو 10-11 سال ہو گئے آپ کے پروگرام میں، پہلے 6 مہینے جو حکومت کی نیگوشیشن شروع، اس میں کنڈیشن کیا تھی؟ پہلے 6 مہینے کہ خان کو چھوڑو گے تو بات ہوگی، جیسے آج کہا گیا کہ بل خان کو چھوڑو گے تو بل ہوگا، اس کے بعد پھر اس کو بدلا گیا
کہ جناب نہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کے ایک لیڈر ایک اندر ہے، جیل میں بند ہے، ان کے کیسز جو ہے وہ سنے نہیں جا رہے، ان کی بہنوں کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی، تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ کیا کہیں گے؟ تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے، تو پھر اب ہم کون سی بات مانیں؟ آپ اگر وہ کل دوبارہ سے قبر تک پیچھا کرنے کی بات کر دیں گے، یا دوبارہ سے کہیں گے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یا دوبارہ سے IMF کو خط لکھیں گے، یا دوبارہ سے نہیں موجودہ بل جو ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، تو اب آپ کی یہ والی بات مانی جائے یا وہ والی بات مانی جائے؟ یہ تو کچھ دیوانگی سی ہے. ایک مسٹرسٹ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بد اعتمادی ہے. دیکھیے سنیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹسمین میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے نا. جب آپ کہتے ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں تو کریں بات، کہ ہم نے تو نہیں روکا، ابھی بھی آج بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ مت کریں، ہم تو چاہ رہے ہیں ہم سے بھی کریں، مگر مت کریں. ہم سے نہیں کرنا چاہتے مت کریں. آپ ہمیں فارم 45 47 48 کہتے ہیں، جو مرضی کہتے رہیں. آپ کو کہا تھا حکومت بنا لیں، آپ نے نہیں بنائی. آپ نے کہا ہماری زیادہ سیٹیں، ہم نے کہا آپ حکومت بنائیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بناتے، تو بنا لیتے، نہیں بنائے. کنسٹرکٹیو پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. اس وقت خود بیٹھ کے فارم 45 47 کھلوا لیتے. چلیں مان لیا ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، مت کیجئے بھلے سے. مگر پھر اگر آج کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو پھر سوشل میڈیا پہ گالی مت نکالیں. پھر ان کی فیملیز جو ہیں، جو جنرلز ہیں، ان کا نام لے کے ان کو ملائن نہ کریں.